آپ نے اپنے بچے کو کتنی مرتبہ کھانا کھانے کا طریقہ بتایا؟ حضرت سلمہ کہتے ہیں میں اللہ کے نبی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، میں بائیں ہاتھ سے کھانا کھانے لگا، اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کل بیمینک، اے بچے داہنے ہاتھ سے کھانا کھا، وکل بسم اللہ، اور بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھا، وکل مما یلیکا، اور اپنے سامنے سے کھانا کھا، پوری پلیٹ میں تو ہاتھ مت گھما۔ حضرت سلمہ کہتے ہیں اللہ کے پیارے نبی نے مجھے کھانے کا جو طریقہ بتا دیا، ساری زندگی مجھے وہ طریقہ یاد رہا اور اسی طریقے پر میں کھانا کھاتا رہا۔ بچوں کی آپ تربیت جیسی کریں گے میرے پیارے ساتھ، بچے اسی سانچے میں ڈھلتے چلے جائیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے اولاد کو سدھارنا ہے تو پہلے اپنے آپ کو سدھارنا ہے۔ اگر آپ نشہ کریں گے، بچے سے بیڑی منگوائیں گے، بچے سے سگریٹ منگوائیں گے، بچے سے مدھو منگوائیں گے، بچے سے گٹکھا منگائیں گے، بچہ آپ کو جو چیزیں لا کے دے رہا ہے کل وہ چیزیں اگر بچہ خود استعمال کر رہا ہے تو اس میں حیران ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ اگر اپنے بچوں کو سگریٹ سے روکنا چاہتے ہیں، بیڑی سے روکنا چاہتے ہیں، گٹکھا سے روکنا چاہتے ہیں تو آپ کو خود رکنا پڑے گا۔ اور میں کہنا چاہوں گا اپنے سماج کے نوجوانوں سے جو کسی بھی پرکار کا نشہ کرتے ہیں، چاہے وہ شراب کا نشہ ہو، چاہے وہ ڈرگز کا نشہ ہو، چاہے وہ سگریٹ کا نشہ ہو، چاہے وہ بیڑی کا نشہ ہو، چاہے وہ گٹکھا کا نشہ ہو، اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا کیوں اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہو؟ کیوں اپنے شریر کو برباد کر رہے ہو؟ ارے یہ نشہ کرتے کرتے اس ایک دن تم برباد ہو جاؤ، تمہارا شریر چھلی ہو جائے گا، نہ تم بیوی کے قابل بچو گے، نہ بچوں کے باپ بننے کے قابل بچو گے، نہ زمین پہ چلنے کے قابل بچو گے۔ جاؤ کینسر ہاسپٹلوں میں جا کے دیکھو، سگریٹ پینے والے اور گٹکھا کھانے والے ہزاروں کی تعداد میں آپ کو کینسر کی بیماری میں مبتلا ملیں گے۔ کیوں اپنے آپ کو آتم ہتیا کی طرف اور سوسائڈ کی طرف لے کے جا رہے ہو؟ اے شراب پینے والے انسان، یہ شراب جسے تیری شریعت میں ام الخبائث کہا گیا، تمام برائیوں کی جڑ کہا گیا، اور جس شراب کو پی کر کے جب تو اپنے گھر میں آئے گا تو اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ تیرا ہاتھ تیری بیوی کے دامن تک جائے گا، یا تیری ماں کے گریبان تک جائے گا، یا تیری بہن کے گریبان تک جائے گا۔ جس شراب کو پی کر کے تو حلال و حرام کو بھول سکتا ہے، اے مسلمان اللہ کے واسطے اس شراب کی لعنت کو چھوڑ دے۔ اور اگر تو یہ کہتا ہے کہ نہیں مجھے تو شراب کی لت لگ چکی ہے، مجھے تو گٹکھے کی لت لگ چکی ہے، تو آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، سب مدینہ کے اندر صحابہ شراب پیا کرتے تھے، شراب کی لت تھی ان کو، شراب ان کے دسترخوان پہ رکھی رہتی تھی، مگر جب قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے، سورہ مائدہ کی آیت نازل ہوتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب، اے ایمان والو یہ شراب، یہ جوا، والازلام، اور یہ قسمت کا حال معلوم کرنے کے لیے جو تم پاسے پھینکتے ہو، انما الخمر والمیسر والازلام، فرمایا یہ تمام کی تمام چیزیں رجس من عمل الشیطان، یہ آستانے والانصاب، یہ آستانے یہ سب گندے کام ہیں، شیطان کے کام ہیں، فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، اے ایمان والو شراب سے بچو، جوے سے بچو، ان تمام حرام چیزوں سے بچو، تم کامیاب تبھی ہو سکتے ہو۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، اے ایمان والو شیطان تو یہی چاہتا ہے تم شراب پی کے بہک جاؤ، تم جوئے کے چکر میں ایک دوسرے کو مارنا پیٹنا شروع کر دو، تم شراب پیو گے تو ایک دوسرے سے لڑائی کرو گے، جھگڑا کرو گے، وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، شیطان تو یہی چاہتا ہے تم شراب کے چکر میں نماز چھوڑ دو، تم جوئے کے چکر میں نماز چھوڑ دو، فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو اے ایمان والو تم شراب کو چھوڑو گے یا نہیں چھوڑو گے، تم نشے کو چھوڑو گے یا نہیں چھوڑو گے؟ جب قرآن کی آیت نازل ہوئی، نبی کے صحابہ نے اعلان کر دیا انتہینا انتہینا، اے اللہ ہم شراب کو اب ہاتھ نہیں لگائیں گے، ہم جوئے کو اب ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ صحابہ نے اپنے گھر سے شراب کے برتن نکال دیے، شراب کے پیالے نکال دیے، جس گھڑے میں وہ شراب رکھتے تھے، جس برتن میں وہ شراب رکھتے تھے، انہوں نے برتن کو بھی توڑ دیا، برتن کو بھی پھینک دیا۔ تم یہ کہتے ہو ہم کو لت لگ گئی، صحابہ کو بھی لت تھی، مگر جب اللہ کی محبت اور رسول کی محبت آ جائے میرے پیارے
پیارے ساتھیوں اس کے بعد انسان کوئی بہانہ نہیں کرتا ہے، کوئی ایکسکیوز نہیں کرتا ہے. یہ تیری محبت کا امتحان ہے. تجھے شراب سے زیادہ محبت ہے یا اللہ سے زیادہ محبت ہے؟ تجھے سگریٹ سے زیادہ محبت ہے یا اللہ سے زیادہ محبت ہے؟ اگر تو سگریٹ چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، تو شراب چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، تو گٹکا چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ تیرے دل میں اللہ کی محبت کم ہے، سگریٹ کی زیادہ ہے، شراب کی زیادہ ہے، گٹکے کی زیادہ ہے. اور میرا اللہ قرآن میں کہتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے سب سے زیادہ اگر محبت کرتے ہیں تو اللہ سے کرتے ہیں. آپ کو اپنے ایمان کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، اپنے ایمان پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے. اولاد کی تربیت کرو میرے بھائی. اولاد کو نیک بنانا ہے، پہلے اپنے آپ کو نیک بنا لو. کل جمعہ کا دن ہے، سورہ کہف آپ پڑھیں گے. سورہ کہف میں ایک واقعہ اللہ نے بیان کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام دونوں جا رہے تھے اور دونوں کا گزر ایک بستی کے پاس سے ہوا. بستی والے بڑے کنجوس اور بخیل تھے. ان دونوں نے بستی والوں سے کھانا مانگا، دونوں بھوکے تھے، پیاسے تھے، انہوں نے کھانا مانگا. فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، تو وہ بستی والوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا. کچھ لوگ ہوتے ہیں بڑے کنجوس لوگ. رات میں 2 بجے بھی مقرر تقریر کرنے پہنچے. اسی سیمانچل میں ایسا بھی میرے ساتھ ہوا، میں پہنچا، لوگوں نے کہا مولانا صاحب پہلے کھانا کھا لیجیے. اور کھانا لائے، گرم گرم کھانا، تازہ تازہ کھانا جو انہوں نے تیار کر کے رکھا تھا علماء. اور کہیں ایسا بھی ہوا میں رات میں پہنچا ہوں تو پتہ لگا صاحب روٹی بھی ختم ہے، چاول بھی ختم ہے، گوشت بھی ٹھنڈا ہے. میں نے کہا بھیا گرم کر کے لے آؤ، تو کوئی گرم کرنے والا نہیں ہے، کوئی چولہا نہیں ہے. اور پھر کہیں ایسا بھی ہوا کھانا ہی ختم ہو گیا. تو ہوتا ہے میرے بھائی، سماج میں ہر طریقے کے لوگ ہوتے ہیں. کہیں مہمانوں کی عزت کرنے والے لوگ بھی ہیں، کہیں مہمانوں کو ذلیل کرنے والے لوگ. کہیں ایسا بھی ہوا عالم پہنچا ہے، لوگوں نے اس کو ہاتھوں ہاتھ لیا ہے. کہیں ایسا بھی ہوا ہے عالم کو پہنچنے میں دیر ہو گئی تو لوگوں نے کہا ہے کہ اگر ہمارا بس چلتا تو رسی میں باندھ کر کے عالم کو ماریں گے اور پیٹیں گے. اسی سیمانچل میں ایسا بھی ہوا ہے. تو ہوتا ہے یہ دنیا میں دستور رہا ہے، اچھے لوگ بھی ہیں، برے لوگ بھی ہیں. موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام دونوں نبی ہیں، پیغمبر ہیں، اور دونوں بیچارے بھوکے پیاسے ہیں. کھانا مانگا، بستی والوں نے کہا کہ ہم کھانا تم کو نہیں کھلا سکتے. دونوں بیچارے بھوکے پیاسے بیٹھے ہوئے. فوجدا فیہا جدارا یرید ان ینقض، دونوں نے دیکھا کہ گاؤں کے اندر ایک مکان کی دیوار بالکل ٹیڑھی ہو گئی ہے، گرنے والی ہے. دونوں نے دیکھا کہ دیوار گرنے والی ہے. فاقام، حضرت خضر کھڑے ہوئے اور انہوں نے دیوار کو سیدھا کر دیا. اس کا مطلب کہ حضرت خضر بڑے باڈی بلڈر تھے. اے نوجوانوں، اگر آپ کے آس پاس میں کوئی جم ہے تو جم جاؤ، جم نہیں ہے تو دوڑ لگاؤ، ڈمبل اٹھاؤ، اپنی باڈی کو مضبوط بناؤ، اپنی باڈی کو، اپنے شریر کو مضبوط بناؤ. اے نوجوانوں، اپنے شریر کو مضبوط بناؤ، طاقتور بنو. گٹکھا کھا کر کے اپنے شریر کو برباد نہ کرو، گندی فلمیں دیکھ کر کے اپنے شریر کو برباد نہ کرو، زنا اور بدکاری کر کے اپنے شریر کو اور ضمیر کو برباد نہ کرو. طاقتور بنو. حضرت خضر طاقتور تھے، انہوں نے اپنے ہاتھ سے دیوار کو ٹھیک کر دیا. کھڑے ہو کر کے انہوں نے دیوار کو ٹھیک کر دیا. حضرت موسیٰ کو بہت غصہ آیا. حضرت موسیٰ نے کہا لو شیتا لاتخذت علیہ اجرا، اے خضر آپ کو دیوار ٹھیک نہیں کرنا چاہیے تھا، اور اگر آپ نے ٹھیک کیا تھا تو پیسہ لے لینا چاہیے تھا. آپ کو پہلے پیسہ طے کر لینا چاہیے تھا، اس کے بعد آپ کو یہ کام کرنا چاہیے تھا. حضرت خضر نے کہا، کیا کہا؟ کہا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا. اے موسیٰ، وہ جو دیوار تھی وہ 2 یتیم بچوں کے مکان کی دیوار تھی. اس مکان میں 2 یتیم بچے رہتے تھے، 2 اناتھ بچے رہتے تھے. ان کا باپ مر چکا تھا. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، لیکن باپ بہت نیک تھا، باپ بہت دیندار تھا. اور باپ نے مرنے سے پہلے اپنے بچوں کے لیے دیوار کے نیچے خزانہ چھپا کر کے رکھا تھا. اگر دیوار گر جاتی، خزانہ سامنے آ جاتا اور گاؤں والے لوٹ لیتے. فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا،
اللہ نے مجھ کو حکم دیا کہ اے خضر جا کے دیوار ٹھیک کر دو. نیک باپ تھا, نیک باپ کے اناتھ بچے ہیں, باپ کا خزانہ لٹ جائے گا. اللہ نے مجھ کو ان کے خزانے کو بچانے کا حکم دیا. پتہ یہ چلا کہ باپ اگر نیک ہو تو اللہ تعالیٰ اولاد کی حفاظت مرنے کے بعد بھی, باپ کے مرنے کے بعد بھی کرے گا. اے اولاد کے لیے زمین خریدنے والوں, اے جائیداد خریدنے والوں, اے LIC کی پالیسی لینے والوں, اے لائف انشورنس کرانے والوں, اے بیمہ کرانے والوں, آؤ میں تم کو سب سے بہترین انویسٹمنٹ بتا رہا ہوں. سب سے کیوں ڈسٹرب بتا دیجیے اس کے واسطے. آپ اگر اپنے بچوں کے لیے انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں میرے پیارے ساتھیوں, سب سے بڑا انویسٹمنٹ کیا ہے؟ آپ خود نیک بن جائیں. اور ایک بات بولوں, جب ہم نیک بنیں گے تو انشاءاللہ جنت میں بھی وتھ فیملی ہے. جب میرے گھر میں شادی کا کارڈ آتا ہے اور شادی پر لکھا رہتا ہے عبدالغفار سلفی وتھ فیملی, تو بچے بہت خوش ہو جاتے ہیں کہ آج ہمیں اپنے ابو کے ساتھ, اپنے پاپا کے ساتھ ہمیں شادی میں جانا ہے, دعوت میں جانا ہے. ابھی نیپال میں ایک پروگرام تھا میرا, بہت دنوں سے فیملی کی خواہش تھی کہ کبھی نیپال کی سائیڈ میں, سیمانچل کی سائیڈ میں ان کو لے کے چلوں. تو نیپال میں پروگرام تھا, میں نے چھوٹی والی بچی کو لے لیا اور اہلیہ کو لے لیا. اب جب وہاں پہنچا ہوں گاؤں میں, ایسا لگا کہ گاؤں کے لوگوں نے پہلی مرتبہ کسی عورت کو دیکھا ہے. میری وائف جہاں جس گھر میں ٹھہری تھی, پورے گاؤں کی عورتیں وہاں آ کے لائن سے کمرے میں جا رہی ہیں اور میری وائف کو دیکھ رہی. میری وائف بیچاری پریشان, لمبا سفر کر کے آئی ہے, وہ آرام کرنا چاہ رہی, کمبل اوڑھ رہی ہے, عورتیں آ کے کمبل ہٹا رہی ہیں, ہمیں آپ کو دیکھنا ہے. میری وائف پریشان. اور اس کے بعد نیپال میں بھی یہی حال ہوا. پھر اس کے بعد اگلے دن انڈیا میں ارریا میں اسی بارڈر کے قریب میں پروگرام تھا, وہاں بھی یہی حال ہوا. میری وائف نے کہا کہ آج کے بعد آپ مجھ کو لے کے مت آئیے. بچی کو لے کے میں اسٹیج پر پہنچا. اب یوٹیوبر لوگوں کو موقع مل گیا, فوٹو لینے لگے بچی کے ساتھ میرا. اگلے دن یوٹیوب پہ تھمبنیل آ گیا, عبدالغفار سلفی اپنی بیٹی کو لے کے آیا, نیپال میں اپنی بیٹی کو لے کے آیا. اب یہ بیچارے تھمبنیل بنانے والے, یہ بھی ان کو نہیں معلوم کہ ہم لے کے آیا لکھنا چاہیے کہ لے کے آنا آئے لکھنا چاہیے. اور بیٹی آیا کی بیٹی آئی, جن کو آیا اور آئی کا فرق نہیں پتا, وہ بھی بیچارے یوٹیوبر بن گئے, چینل بنا لیا اور ہر گلی نکڑ پہ یوٹیوبر بن گئے ہیں. اور ہم اگر بولتے ہیں تو اب برا بھی لگتا ہے. شاعر کہتا ہے کہ آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں, ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی. یوٹیوبر بنے آپ, لیکن تھوڑے ذمہ داری کے ساتھ بنے. میں بار بار کہتا ہوں کہ تھمبنیل اچھے ہوں, ڈھنگ کے ہوں, جو لائن لکھیں آپ ٹھیک ٹھاک لکھیں. اب کسی تقریر میں نے کہا کہ بھائی عورت کو میک اپ نہیں کرنا چاہیے, تو اب وہ لوگ یوٹیوبر لوگ تھمبنیل پہ خوبصورت عورت کا, لپسٹک والی عورت کا فوٹو لگا کے نیچے لکھتے ہیں میک اپ کرنے والی عورتوں کا انجام کیا ہوگا. ایک صاحب نے مجھ کو فیس بک پر کمنٹ میں کہا کہ یہ آپ نے تقریر بہت اچھی کی, لیکن عورت کا فوٹو کیوں لگایا؟ میں نے کہا بھیا قسم لے لو میں نے نہیں لگایا, یوٹیوبر حضرات لگاتے, بھائی میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں. اچھا میرے نام سے بہت سارے پیج بھی بنا کے رکھے ان لوگوں نے فیس بک پر, عبدالغفار سلفی تقریر, عبدالغفار سلفی پیجز, اور عبدالغفار سلفی جو ہے لیکچرز, اور میرے نام سے پیج بنے ہیں. کسی کے 40,000 فالوور ہیں, کسی کے 1,00,000 فالوور ہیں, اور فیس بک پر میری تقریریں چل رہی ہیں, اس میں الٹے سیدھے تھمبنیل ہیں. مجھے خود نہیں معلوم, لوگ مجھ سے میسج کر کے پوچھتے ہیں کہ آپ نے ایسا تھمبنیل کیوں ڈالا, آپ نے ایسی فوٹو کیوں ڈالی. تو میرے پیارے ساتھیوں, ہم اچھی جگہوں پہ جاتے ہیں, پریوار لے کے جاتے ہیں. دارجلنگ آپ کے یہاں سے قریب ہے, آپ کبھی دارجلنگ گھومنے جاتے ہیں, بیوی کو لے کے جاتے ہیں, بچوں کو لے کے جاتے ہیں. کبھی آپ آگرہ کا تاج محل دیکھنے جاتے ہیں تو بیوی کو لے کے جاتے ہیں. آپ نہیں چاہتے ہیں کہ آپ نہیں چاہتے ہیں کہ جنت میں بھی آپ جائیں تو سب پریوار جائیں, اپنے پریوار کے ساتھ جائیں, اپنی فیملی کے ساتھ جائیں. اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو آئیے, میں طریقہ آپ کو بتاتا ہوں, قرآن آپ کو طریقہ بتاتا ہے. والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما علتناهم من عملهم من شیء. اگر باپ ایمان والا ہے, باپ اگر نیک ہے, باپ اگر دیندار ہے, اللہ تعالیٰ جنت میں اس کی اولاد کو اس کے ساتھ ملا دے گا. اللہ پریوار کے ساتھ رکھے گا, اللہ بیٹوں کو باپ کے ساتھ رکھے گا. اگر باپ دیندار ہے اور اولاد بھی اپنے باپ کے طریقے پر چل رہی ہے,
سعودی عرب کی سرزمین پر ایک بہت پیسے والا آدمی تھا، اس نے ایک دکان کھولی، دکان کا نام اس نے البیک رکھا۔ البیک میں اس نے ایک چکن کو فرائی کر کے بیچنا شروع کیا۔ اب آپ کے سیمانچل میں تو چکن کا مطلب وہی سالن بنا دو، ڈھیر سارا جھول ڈال دو اور نمک ڈال دو، یہ صاحب ہو گیا۔ دیسی مرغا اچھے، پولٹری اچھے۔ آپ اس کو مرغے کو بنانے کے بہت سارے طریقے آتے ہیں۔ میں تو کبھی کبھی کہتا ہوں آپ اپنے گھر کی عورتوں کو بتائیے بھائی کھانا اور بھی طریقے سے سالن بنتا ہے، اور بھی طریقے سے چکن بنتا ہے، ایک ہی طریقہ ہے۔ مچھلی کبھی آپ کے یہاں کھاؤ، بالکل ٹھنڈی مچھلی لے کے آتے ہیں، میں کہتا ہوں بھیا ٹھنڈی مچھلی کیوں؟ کہتے ہیں مولانا صاحب ہمارے یہاں ٹھنڈی ہی کھاتے ہیں، بھیا ہم لوگ گرم کھاتے ہیں۔ کہیں جاؤ تو لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب روٹی کھاویں نہ چاول کھاویں، ہم کہا دونوں کھاو، ہم دونوں کھاو، چاول بھی کھاو روٹی بھی کھاو، ہم لوگ دونوں کھاتے ہیں بھائی۔ مچھلی لائے، مچھلی میں آنکھ بھی لگی ہے۔ میں نے پوچھا بھائی یہ آنکھ لگی ہے، کم سے کم آنکھ تو نکال دیتے۔ بولے مولانا مچھلی کھائے گا تو آنکھ مضبوط ہوگا۔ میں نے کہا لو بھیا، ہمارے یہاں چھوٹی مچھلی بھی ہو تو اس کی آنکھ نکال دیں گے، پیٹ کی گندگی نکال دیں گے، یا پوری مچھلی بنا دیں گے، پھر جب پلیٹ میں آئے گی۔ ایک بہت پہلے میں 2009 سے آپ کے سیمانچل میں آ رہا ہوں، ایک بار پروگرام میں آیا، ایک جگہ دیسی مرغا بنا تھا۔ اب مرغے کا جو پیر ہوتا ہے، پیر تو بناتے ہیں آپ لوگ، اچھی بات ہے، پیر کے ساتھ ساتھ اس کا ناخن بھی غلطی سے اس میں رہ گیا۔ اب ناخن میں نے دیکھا صاحب، مجھے تو بالکل عجیب سا لگا، کئی دنوں تک تو مجھے مرغا کھانے کا من ہی نہیں کرا۔ تو کھانا بنانے کے بھی بہت سارے طریقے ہوتے ہیں، آپ اپنے گھر کی عورتوں کو بتائیں، آج یوٹیوب پر موجود ہے، آپ چکن بنانے کے سینکڑوں طریقے ہیں، آپ الگ الگ ریسیپیز سے بنائیں میرے پیارے ساتھ، الگ الگ طریقے سے آپ بنائیں۔ آپ دیکھیں کہ کھانے پینے کے یہ طریقے جو ہوتے ہیں، یہ آپ کو، آپ کی فیملی کو، آپ کے پریوار کو میرے پیارے ساتھیوں اچھے لگتے ہیں۔ اور انسان جب اچھی چیزیں کھاتا ہے سوچتا ہے پریوار کے ساتھ کھاؤں۔ کیا آپ نہیں چاہیں گے کہ جنت میں بھی آپ اپنے پریوار کے ساتھ جائیں؟ قرآن کہتا ہے والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بایمان، جو ایمان والے لوگ ہیں اور ان کی اولاد بھی ان کے نقش قدم پہ چلنے والی ہے، اور اولاد بھی ان کے طریقے پر چلے گی، ہم جنت میں ان کے پریوار کے ساتھ ان کو رکھیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ نیک بن جائیے، آپ دیندار بن جائیے، آپ کے بچے آٹومیٹک نیک بنیں گے اور دیندار بنیں گے۔ آج حالات کیا ہیں؟ کتنے گھر ہیں جہاں ایک آدمی بھی نماز پڑھنے والا، ایک آدمی بھی نماز پڑھنے والا نہیں ہے۔ پورا گھر بہت شاندار بنا ہے، ٹائلز بھی بچھائے گئے ہیں، بہت بہترین پینٹ بھی لگایا گیا ہے، گھر میں جھومر بھی لٹکایا گیا ہے، مسیری بھی بہت بہترین بنائی گئی ہے، بہت اچھا فرنیچر بھی بنایا گیا ہے، لیکن اس گھر میں میرے پیارے ساتھیوں اگر اللہ کا کوئی نام لینے والا نہیں، اگر اللہ کا کوئی ذکر کرنے والا نہیں ہے، وہ گھر مردہ ہے، مردہ ہے، مردہ ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں مثل البیت الذی یذکر اللہ فیہ والبیت الذی لا یذکر اللہ فیہ، جس گھر میں اللہ کا نام لیا جائے وہ گھر زندہ ہے، اور جس گھر میں اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ گھر مردہ ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، آپ کے گھر میں ٹائلز ہو یا نہ ہو، آپ کے گھر میں جھومر ہو یا نہ ہو، آپ کے گھر میں آرام دہ بستر ہو یا نہ ہو، لیکن کوشش یہ کرو کہ آپ کا گھر مردہ نہ ہو جائے۔ اپنے گھر کو نماز سے زندہ رکھو، اپنے گھر کو اللہ کے ذکر سے زندہ رکھو، اور جب گھر والی تلاش کرو، آج کل گھر والی کہاں تلاش کی جا رہی ہے؟ انسٹاگرام پہ۔ ارے جو انسٹاگرام چلا رہی ہے وہ تجھ کو کتنا چلائے گی تو یہ سوچ، جو فیس بک چلا رہی ہے، جو سوشل میڈیا پر آئی ڈی بنا کے چلا رہی ہے، وہ کل تجھ کو کتنا انگلی پر نچائے گی تو سوچ۔ اب تو وہ دور آ گیا کہ صاحب میں نے سنا ہے کہ ایک ایک لڑکے کی اور ایک ایک لڑکی کی کئی کئی آئی ڈی ہوتی ہے، اور کتنے لڑکے لڑکی کی آئی ڈی بنا کے اپنے ہی دوستوں کو بیوقوف بنا کے ایک ایک سال کا ریچارج کروا لیتے ہیں۔ صاحب چل رہا ہے مارکیٹ میں، جس کے موبائل میں ریچارج ختم ہو گیا، لڑکی کے نام کی آئی ڈی بنایا، دوسرے دوست کو میسج کیا، ہائے ہیلو کیا، سلام بھیجا، اور اس کے بعد جب دیکھا کہ ہاں معاملہ بن گیا ہے، ارے یار میرے موبائل پہ ایک سال والا ریچارج کرا دو، 800 روپے کا یا کتنے کا 3600 کا شاید ریچارج آتا، ریچارج کرا دیا، آئی ڈی ختم، بات ختم۔ یہ چل رہا ہے مارکیٹ۔
میرے پیارے ساتھیوں، جب آپ نکاح کے لیے رشتہ تلاش کریں، میں معاف کیجئے گا نوجوانوں سے نہیں کہہ رہا ہوں، ان کے گارجین سے کہہ رہا ہوں، کیونکہ اسلام نے آپ کا رشتہ طے کرنے کی اتھارٹی آپ کے ماں باپ کو دی ہے۔ اسلام کی یہ تعلیم نہیں ہے کہ آپ جا کر کے رشتہ تلاش کریں۔ جب میری پیاری ماں بہنوں اپنے گھر کے لیے بہو تلاش کرنے جاؤ یا اپنی بیٹی کے لیے داماد تلاش کرنے جاؤ، اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اذا خطب الیکم ممن ترضون دینہ وخلقہ، جب تمہارے لڑکا لڑکی کے لیے اچھا رشتہ آ جائے، دیندار رشتہ آ جائے، فزوجوہ، تو جلدی سے تم نکاح کر دو، الا تفعلوا، اگر تم ایسا نہیں کرو گے تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، تو زمین کے اندر بہت فتنہ اور فساد پھیل جائے گا۔ آج کتنی خوبصورت، کتنی دیندار بچیاں ہیں، کتنی دیندار لڑکیاں ہیں، اگر ان کی شکل و صورت میں کچھ کمی ہو جائے، کسی کی ہائٹ تھوڑی کم ہو جائے، کسی کا رنگ تھوڑا ہلکا سانولا ہو جائے، ان لڑکیوں کے رشتے نہیں لگتے میرے پیارے ساتھیوں۔ وہ جتنی بھی پانچوں ٹائم کی نمازی ہو، عالمہ ہو، مدرسے کی پڑھی ہو، لیکن لوگ رنگ پہ مرتے ہیں، لوگ صورت پہ مرتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے اس دور کے آدمی ادھورے ہیں، صورتیں تو ملتی ہیں سیرتیں نہیں ملتی۔ اس دور کے لوگوں نے آج صورتوں کو معیار بنا کے رکھا ہے، سیرت کو معیار نہیں بنایا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ اچھی دیندار اور کیریکٹر والی بچیاں بیچاری وہ بیٹھی ہیں، اور جو کیریکٹر لیس ہے، خوبصورت ہے، اس کی خوبصورتی پہ لوگ مر میٹے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، گھر کو اگر ایک اچھا گھر بنانا ہے، پریوار کی اچھی تربیت کرنا ہے، ابھی آپ کا بچہ دنیا میں نہیں آیا ہے، ابھی شادی نہیں ہوئی ہے، شادی کے پہلے ہی اسلام کیا کہتا ہے؟ اگر آپ ایک اچھے باپ بننا چاہتے ہیں، اپنے ہونے والے بچوں کے لیے ایک اچھی ماں کا انتظام کیجئے، ایک اچھی بیوی اپنے گھر میں لائیے۔ کیسی بیوی لائیے؟ آئیے اللہ کے نبی سے پوچھتے کیسی بیوی اپنے گھر میں لانا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لیتخذ احدکم قلبا شاکرا ولسانا ذاکرا وزوجتا مؤمنتا تعینہ علی امر الاخرہ۔ او لوگو، تمہیں تین چیزیں اپنے گھر میں لانی چاہیے، تین چیزوں کو گھر میں لے آؤ، تین چیزوں کو خزانہ بنا لو، تین چیزوں کو اسٹور کر لو۔ قلبا شاکرا، ایک تو اپنے سینے میں ایسا دل پیدا کر لو جو اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنے والا ہو، وَلِسَانًا ذَاكِرًا، اور ایسی زبان اپنے منہ میں پیدا کر لو جو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والی ہو، وَزَوْجَةً مُؤْمِنَةً تُعِينُهُ عَلَى أَمْرِ الْآخِرَةِ، اور ایسی نیک بیوی اپنے گھر میں لے کے آؤ جو دین کے کاموں میں، شریعت کے کاموں میں تمہارا سپورٹ کرے، تمہاری مدد کرے۔ ایسی بیوی میرے پیارے ساتھیوں لے کے آؤ۔ اور میں نے ایک نظم لکھی تھی عورت کے اوپر، اس نظم میں میں نے ایک بڑی پیاری بات کہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو جذبات کی ایسی طاقت دی ہے، عورت اپنے جذبات کے ذریعے بہت ساری باتیں منوا سکتی ہے، جو باتیں مردوں کے اندر جو ہے نہیں ہوتی ہیں، وہ عورت کے ذریعے وہ کام ہو جاتا ہے۔ میں نے وہ نظم لکھی تھی، سن لیجئے اس کو۔ میں نے کہا تھا کیا خوب زمانے میں تقدس ہے، حیا ہے، کیا خوب زمانے میں تقدس ہے، حیا ہے، نہ شرم کسی آنکھ میں، نہ سر پہ ردا ہے۔ ردا میں چادر، آج نہ کسی کی آنکھ میں شرم ہے، نہ سر پہ چادر ہے۔ جس حسن کو خاتون تو طاقت ہے سمجھتی، کوئی خوبصورت لڑکی ہے، وہ سمجھتی ہے کہ میں خوبصورت ہوں تو یہ میری بڑی طاقت ہے۔ جس حسن کو خاتون تو طاقت ہے سمجھتی، یہ حسن بھی خالق کی تیرے رب کی عطا ہے۔ یہ حسن بھی اللہ نے تجھے دیا ہے، اللہ جب چاہے گا تیرا حسن چھین لے گا۔ کوئی خوبصورت ہے، کل بدصورت ہو جائے گا، لہٰذا اپنی خوبصورتی پہ ناز نہیں کرنا چاہیے۔ تو قیمتی گوہر ہے اگر خود کو سمجھ لے، تو راہ سے ہٹ جائے تو فتنہ ہے، بلا ہے۔ قدرت نے تجھے گرمی جذبات عطا کی، عورت کو اللہ تعالیٰ نے جذبات کی گرمی دی ہے۔ قدرت نے تجھے گرمی جذبات عطا کی، تقویٰ کے بھرم توڑ دے وہ ناز و ادا ہے۔ شیطان نے تجھے آلے کار اپنا بنایا، آج کے دور میں شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار کیا ہے؟ عورت۔
عورت کے ذریعے شیطان بڑے بڑے عالموں کو، بڑے بڑے مدرسے والوں کو، بڑے بڑے دیندار لوگوں کو بھی شیطان غلط راستے پہ ڈلوا رہا ہے عورت کو استعمال کر کے۔ عورت کا فتنہ ایک ایسا فتنہ ہے جو بڑے بڑے متقی لوگوں کے تقوی کو بھی توڑ سکتا ہے۔ تو کہتا ہے شاعر، کہتا ہے میری نظمیں، شیطان نے تجھے آلے کار اپنا بنایا، ہر سمت فواہش ہے، خباثت ہے، زنا ہے، آزادی نسواں کے ہنسی خواب دکھا کر، آزادی نسواں کے ہنسی خواب دکھا کر، عصمت کے لٹیروں نے تیرا سودا کیا ہے۔ عورت کی آزادی کا نعرہ لگا کے اس کی عزت کا جنازہ نکالا گیا ہے۔ نسلوں کی حفاظت بھی ہوئی تیرے حوالے، عورت کو اللہ تعالیٰ نے ماں کا درجہ دیا۔ ماں کون ہے؟ جو نسلوں کی حفاظت کرے۔ ایک عورت اگر پڑھی لکھی ہے، ایک عورت اگر دیندار ہے، پوری نسل، پوری خاندان کی وہ صحیح طریقے سے پرورش کر سکتی ہے۔ نسلوں کی حفاظت بھی ہوئی تیرے حوالے، یہ قیمتی درجہ بھی تجھے رب سے ملا ہے۔ بے رحم ہے وہ لوگ جو بیٹی کے ہیں قاتل، بے رحم ہے وہ لوگ جو بیٹی کے ہیں قاتل، سینے میں انہیں قلب نہیں سنگ ملا ہے۔ بیٹی کو جو پالو گے جہنم سے بچو گے، بیٹی کو جو پالو گے جہنم سے بچو گے، یہ قیمتی دولت ہے، یہ نعمت ہے، عطا ہے۔ اور آخری شعر سماعت فرمائیں، تو مریم و زہرا کے تقدس کی امی ہے۔ اے عورت، تو مریم کے طریقے پر چلنے والی ہے، تو حضرت فاطمہ زہرا کے طریقے پر چلنے والی ہے، تو مریم و زہرا کے تقدس کی امی ہے، تو علم و عمل زہد و ورا درس وفا ہے، تو علم و عمل زہد و ورا درس وفا ہے۔ تو عورت کے ذریعے میرے پیارے ساتھیوں گھر بنتا بھی ہے، گھر بگڑتا بھی ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کی اگر تربیت کرنا ہے تو اپنے گھر کے لیے ایک دیندار عورت کو بھی آپ کو لانا پڑے گا۔ کچھ چیزیں اور بیان کر کے میں اپنی گفتگو ختم کروں گا، تقریباً 2 بج رہے ہیں، ایک دو چیزیں اور آپ سن لیجیے۔ اگر اولاد کی تربیت کرنا ہے تو ایک بہت ضروری چیز بتا رہا ہوں، اس کو نوٹ کر لیجیے۔ آپ کو اپنے گھر کو حرام کمائی سے نہیں بچانا۔ اگر آپ اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں، سود کا کاروبار مت کیجیے، بیاج کا پیسہ گھر میں مت لائیے، رشوت کا پیسہ گھر میں مت لائیے، حرام کا سٹے کا پیسہ گھر میں مت لائیے۔ کیوں؟ سن لیجیے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، ما نبت لحبر من صوت فالنار اولا به، جس جسم کی پرورش حرام کمائی سے کی جائے گی، جس شریر کے اندر حرام کمائی کا خون دوڑے گا، وہ جسم جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا، وہ جسم جہنم کی آگ میں جلے گا۔ کیا آپ یہ چاہیں گے آپ کا بچہ جہنم کی آگ میں جلے؟ ارے آپ کیسے چاہیں گے میرے بھائی؟ میں کار سے جاتا ہوں، پریوار ساتھ میں بیٹھا ہے، ڈرائیور صاحب نے کہا مولوی صاحب اتر جائیے، سی این جی بھروانا ہے۔ میں نے کہا کیوں بھیا اترنا کیوں ہے؟ ڈرائیور نے کہا سی این جی جب بھری جاتی ہے تو خطرہ ہوتا ہے کہیں سلنڈر پھٹ نہ جائے، گاڑی میں وسفوٹ نہ ہو جائے، اس لیے سرکشا کے درشٹی کون سے، پریوار کی حفاظت کے لیے، جان کی حفاظت کے لیے پریوار کو اور لوگوں کو گاڑی سے اتار دیا جاتا ہے۔ ہم اپنے پریوار سے اتنی محبت کرتے ہیں، 5 منٹ کے لیے سی این جی بھری جا رہی ہے، ہم کار میں بیٹھنے نہیں دیتے، بچوں کو اتار دیتے۔ میرے پیارے ساتھیوں، سی این جی سے آگ لگے گی، پیٹرول سے آگ لگے گی، ڈیزل سے آگ لگے گی، لیکن جو جہنم کی آگ ہوگی دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ خطرناک ہوگی۔ کس طریقے سے ہم اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچائیں گے؟ قرآن کہتا ہے قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اے ایمان والو بچا لو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے۔ اے اللہ ہم کیسے بچائیں؟ حضرت علی فرماتے ہیں علموہم وادبوہم، اپنے بچوں کو تعلیم دلاؤ، اپنے بچوں کو ادب دلاؤ۔ مجھے معلوم ہے اسی سیمانچل کے کچھ بچے ہمارے بنارس میں بھی پڑھتے ہیں، جامعہ سلفیہ بنارس میں، اور ہمارے مدرسے میں جہاں میں پڑھاتا ہوں جامعہ سلفیہ کی شاخ ہے وہ مدرسہ، وہاں بھی پڑھتے ہیں بچے۔ آسان نہیں ہوتا ہے، بہت سارے بچے ایسے بھی ہوتے، میں جانتا ہوں، پرسنلی ان کو جانتا ہوں،
बेचारे वो जामिया में पढ़ भी रहे हैं और अलग से कोई काम भी कर रहे हैं, ताकि माँ बाप गरीब हैं, खेती करने वाला बाप है, किसान बाप है, बाप किसी तरीके से परिवार को चला रहा है, बच्चे को पढ़ाई करना है, माँ बाप पर बोझ नहीं बनना चाहता है, पढ़ाई के साथ साथ वो एक्स्ट्रा काम कर रहा है अपने आप को चलाने के लिए। मेरे प्यारे साथियों, ऐसे भी तालीम हासिल करके कोई सलफी बना है, कोई मदनी बना है, कोई तैमी बना है, कोई सनाबली बना है, कोई मुहम्मदी बना है। ये बच्चों को जो आप आलिम बनाते हैं या दीन का इल्म सिखाते हैं या अदब सिखाते हैं या बच्चियों को किसी अच्छे बनात के इदारे में आप डाल के उनको आलिमा बनाते हैं, ये भी जहन्नम की आग से बचाने का एक तरीका है। मेरे प्यारे साथियों, अगर हमें और आपको अपने बच्चों की तरबियत करना है, अल्लाह ताला कुरान में कह रहा है अपने बच्चों को जहन्नम की आग से बचाओ, हमें इसके लिए भी इंतजाम करना चाहिए। मेरे साथियों, हराम कमाई से अपने परिवार को बचाना है और जहन्नम की आग से अपने बच्चों को बचाना है। और एक दुआ अल्लाह ने सिखाई है कुरान के 26वें पारे में, जिसकी उम्र 40 साल की हो चुकी है। जो जाहिर आदमी 40 साल का होता है, बेटे बड़े हो जाते हैं, बेटियां बड़ी हो जाती हैं, हो सकता है एक आध दो बेटे की शादी भी कर देता है, क्योंकि आपके सीमांचल में तो शादी बहुत जल्दी हो जाती है। लड़कियों की शादी मैंने सुना 15-16 साल की उम्र में हो जाती है, लड़कों की शादी 20 साल में हो जाती है। तो अगर 40 साल का आदमी हुआ है तो हो सकता है किसी लड़की की शादी भी कर चुका हो, किसी लड़के की शादी भी कर चुका हो। तो ये जो जिंदगी का समय होता है 40 साल, ये एक ऐसा समय होता है जब इंसान जिंदगी का बहुत कुछ चीजें देख चुका होता है। 40 साल की उम्र होने के बाद इंसान अगर कोई गलत काम करे तो वो ये नहीं कह सकता मैं बहक गया था, मैं भटक गया था। नहीं, 18 साल वाला 20 साल वाला बहक सकता है, भटक सकता है, ये माना जा सकता है। क्यों? अभी उसके अंदर उतनी समझ नहीं है, उतनी मैच्योरिटी नहीं है। लेकिन जो 40 साल का हो चुका है वो समझदार हो चुका है। और अगर 40 साल का होने के बाद वो कोई गलत काम कर रहा है, सोच समझ के गलत काम कर रहा है। अब ये जो दुआ मैं बता रहा हूं जरा सुनिएगा। हत्ता इज़ा बलग अशुद्धहु, जब इंसान ताकत को पहुंच जाए, वह बलग 40 सनतन, और 40 साल का हो जाए, क़ाल रब्बी औज़िनी अन अश्कुरा निअमतक अल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया। इंसान को ये दुआ करनी चाहिए। जितने 40 साल के हो चुके हैं, मैं दुआ बोल रहा हूँ, यूट्यूब पे रिकॉर्ड हो रही है। अगर आपको ये दुआ नहीं सुनने में आ रही है, नहीं समझ में आ रही है, जाके कुरान खोल लेना और कुरान के 26वें पारे में शुरू में आपको ये दुआ मिल जाएगी। हर आदमी जो 40 साल का हो चुका है, चाहे वो औरत है, चाहे वो मर्द है, चाहे वो माँ है, चाहे वो बाप है, उसको ये दुआ पढ़नी चाहिए। रब्बी औज़िनी अन अश्कुरा निअमतक अल्लती अनअमत अलैया। ऐ अल्लाह, तू मुझे तौफीक दे दे। ऐ अल्लाह, मैं तेरी नेमत का शुक्रिया अदा करूं। मैं 40 साल का हो चुका हूं। ऐ अल्लाह, जिंदगी का आधे से ज्यादा टाइम गुजर चुका है, क्योंकि आम तौर से जिंदगी इस उम्मत की जो एवरेज उम्र है, अल्लाह के नबी ने फरमाया 60 से 70 साल की उम्र इस उम्मत की एवरेज उम्र है। तो आप जब 40 साल के हो गए, इसका मतलब ये हुआ कि अब जिंदगी की दोपहर हो चुकी है, अब जिंदगी की शाम होने वाली है, अब जिंदगी का ज्यादा हिस्सा गुजर चुका है। तो अल्लाह से दुआ करते हैं, ऐ अल्लाह, तू मुझे तौफीक दे कि मैं तेरी नेमत का शुक्रिया अदा करूं, जो नेमत तूने मुझको दी और मेरे माँ बाप को दी। वअन अअमल सालिहन तर्दा, और अल्लाह तू मुझे तौफीक दे मैं ऐसा नेक अमल करूं, दुनिया खुश हो या ना खुश हो, मोहल्ले वाले खुश हो या ना खुश हो, गांव वाले खुश हो या ना खुश हो, ऐ अल्लाह तू खुश हो जाए, तू राजी हो जाए। नेक अमल कौन है? इससे अल्लाह राजी हो जाए। इसलिए बंदा दुआ क्या कर रहा है? अल्लाह ऐसे नेक अमल की तौफीक दे जिससे तू खुश हो जाए।
وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور اے اللہ تو میری اولاد کی اصلاح فرما دے، میری اولاد کو ٹھیک کر دے. انی تبت الیک، انی تبت الیک وانی من المسلمین. اے اللہ میں تجھ سے توبہ کر رہا ہوں، اے اللہ میں تیری طرف رجوع کر رہا ہوں، اور اے اللہ میں مسلمانوں میں سے ہوں. یہ دعا ہے جو اللہ نے سکھائی ہے. میرے پیارے ساتھیوں، اولاد سے محبت کرتے ہو تو یہ دعا ضرور پڑھا کرو. 40 سال کے ہونے کے بعد یہ دعا ضرور پڑھا کرو. اور ایک اور دعا بتا رہا ہوں جو قرآن کے 19ویں پارے میں ہے، اس کو بھی یاد کر لینا. سورہ فرقان کے آخر میں یہ دعا ہے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اے اللہ ہمارے بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. واجعلنا للمتقين اماما، اور اے اللہ ہمیں متقیوں کا امام بنا دے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جب خلیفہ ہوئے، فجر کے ٹائم انہوں نے چارج سنبھالا. فجر کے ٹائم انہوں نے چارج سنبھالا. فجر سے لے کے ظہر تک وہ فیصلہ کرتے رہے، حقداروں کو ان کا حق دیتے رہے، ظالموں کے ظلم کو کینسل کرتے رہے. ظہر کا ٹائم ہو گیا، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ گھر آئے. ظہر کی نماز انہوں نے پڑھی. ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد بستر پہ آرام کرنے کے لیے جانے لگے. سوچے صبح سے کام کر رہا ہوں، تھک گیا ہوں، تھوڑا آرام کر لیتا ہوں، شام کو پھر بیٹھوں گا اور لوگوں کا فیصلہ کروں. بستر پہ آرام کرنے کے لیے جانے لگے. ان کا بیٹا عبد الملک ان کے پاس آیا. کہا ابا جان کیا ارادہ ہے؟ کہا بیٹا صبح سے بہت تھک گیا ہوں، فجر سے لے کر کے ظہر تک کنٹینیو لوگوں کے فیصلے کرتا رہا ہوں. بیٹا اب سونے جا رہا ہوں، آرام کرنے جا رہا ہوں. اب میں عصر کے بعد پھر نکلوں گا اور لوگوں کا فیصلہ کروں گا. کہا ابا جان کتنے مظلوم ہیں، ان کی آنکھیں آپ کا انتظار کر رہی ہیں. کتنے حقدار ہیں جو انتظار کر رہے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز آیا ہے، اب میرا حق مجھ کو ملے گا، اب میرے ساتھ انیائے نہیں ہوگا، اب میرے ساتھ اتیاچار نہیں ہوگا، اب میرے ساتھ ظلم نہیں ہوگا. اے ابا جان ایسے حالات ہیں اور آپ سونے جا رہے ہیں. کہا بیٹا صبح سے تو لگا ہوں، دوپہر تک ظہر تک تو کنٹینیو کام کیا ہے، تھوڑی دیر سستا لیتا ہوں، آرام کر لیتا ہوں، اس کے بعد پھر یہی کام کرنا ہے. کہا ابا جان کیا اس بات کی گارنٹی ہے کہ آپ بستر پہ سونے جا رہے ہیں اور آپ عصر تک زندہ رہیں گے؟ اگر اسی حالت میں آپ کی موت ہو گئی، اسی حالت میں آپ کا انتقال ہو گیا، کل قیامت میں اللہ پوچھے گا اے عمر بن عبدالعزیز تجھے خلیفہ بنایا گیا، تجھے امیر المومنین بنایا گیا، تیری عدالت میں بہت سارے کیس آئے تھے، بہت سارے معاملات آئے تھے، لوگ تیرا انتظار کر رہے تھے، تو دوپہر میں سو گیا، تیری موت آ گئی. اے عمر بن عبدالعزیز تو نے یہ لاپرواہی کیوں کی؟ ابا جان آپ بتائیے اللہ کو کیا جواب دیں؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو، اپنے بیٹے کو گلے لگایا. کہا اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے ایسا بیٹا دیا ہے، وہ بیٹا جو اپنے باپ کے دین کے سلسلے میں اپنے باپ کی مدد کرتا ہے. میرے پیارے بھائیو ایسے بیٹے کب ملیں گے؟ جب آپ بیٹوں کی اچھی تربیت کریں گے اور یہ دعا کریں گے ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین. اے اللہ ہمارے بیوی بچوں کو ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دے.